الرحیم۔ مصنف علیہ رحمہ نے کلمہ کی جو تعریف فرمائی تھی اس کے اندر جو کلمات ذکر فرمائے ہیں شارح علیہ رحمہ ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ وضاحت بیان فرمائی ہے۔ آج کے سبق کے اندر جو شارح علیہ رحمہ نے مفرد پر وضاحت کی ہے، بحث کی ہے، اسی کو بیان کیا جائے گا۔ شارح علیہ رحمہ نے مفرد کے ترکیبی 3 احتمال بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے آج کے سبق کی عبارت کا جو حصہ ہے وہ ہے بوا اما مجرور علی انہ صفت لمعنی۔ اس عبارت کی غرض کہ شارح علیہ رحمہ نے جو مفرد کی ترکیبی احتمال بیان کیے ہیں ان میں سے پہلا احتمال بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مفرد یہ معنی کی صفت ہے، تو جب اس کو معنی کی صفت بنائیں گے تو معنی بھی مجرور ہے تو اس کو بھی مفرد مجرور ہی پڑھیں گے۔ آج کی سبق کی عبارت کا دوسرا حصہ ہے وہ معنی سے لے کر اعلی جزئی تک۔ اس عبارت کی غرض کہ جب مفرد کو معنی کی صفت بنائیں گے اس وقت جو اس کا معنی ہوگا اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ لفظ کی جز جو ہے وہ معنی کی جز پر دلالت نہ کرے تو اس کو مفرد کہا جاتا ہے۔ آج کے سبق کی عبارت کا تیسرا حصہ ہے وفیہ انہ سے لے کر انما ہوا بعد الوضع تک۔ اس عبارت کی غرض کہ اس کے اندر ایک اعتراض کو ذکر کیا گیا ہے، ایک وہم کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس اعتراض اور وہم سے پہلے ایک فائدہ جان لیں کہ جب فعل یا شبہ فعل کی کسی چیز کی طرف نسبت کی جائے پھر وہ شے کسی دوسری شے کے ساتھ متصف ہو تو وہ شے اس کے ساتھ متصف پہلے ہوتی ہے، فعل یا شبہ فعل کی نسبت اس کی طرف بعد میں کی جاتی ہے۔ اب ہے جی اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مفرد کو جب معنی کی صفت بنائیں گے تو وہ دیا جو فعل ہے اس کی نسبت ہے معنی کی طرف، اور جب مفرد کو معنی کی صفت بنائیں گے اس سے تو یہ وہم ہوگا کہ معنی جو ہے یہ مفرد اور مرکب کے ساتھ متصف پہلے ہوتا ہے اور معنی کی وضع جو ہے یہ بعد میں ہوتی ہے، حالانکہ اس کا نہیں ہوتا بلکہ وضع جو ہے وہ پہلے ہوتی ہے اور مفرد اور مرکب کے ساتھ متصف ہونا بعد میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو مفرد کو معنی کی صفت بنانا درست نہیں ہے۔ آج کے سبق کی عبارت کا چوتھا حصہ ہے جی فَيَنبَغِي أَن يَرْتَكِبَ فِيهِ تَجَوُّزٌ۔ اس عبارت کی غرض یہ ہے کہ اس میں اسی وہم کا اضافہ فرما رہے ہیں، اسی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ اس میں مجاز بالمشارفت کا ارتکاب کیا گیا ہے۔ مجاز بالمشارفت کی تعریف کیا ہے؟ مجاز بالمشارفت کہتے ہیں کہ کسی شاعر نے کسی دوسری شاعر کے ساتھ متصف بعد میں ہونا ہو اس کو اس کے ساتھ پہلے ہی متصف کر دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں مجاز بالمشارفت۔ جیسے بچہ جو ہے قرآن پاک حفظ شروع کرتا ہے تو اس کو حافظ صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ ابھی حافظ بنا نہیں ہے، حافظ والی صفت کے ساتھ متصف نہیں ہوا، لیکن اس کو مائعون مجاز بالمشارفت کے اعتبار سے اس کو حافظ والی صفت کے ساتھ پہلے ہی متصف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مصنف علیہ رحمہ نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ کما یرتکب فی مثل من قاتل قتیلا فلو صلبہ۔ آج کے سبق کی عبارت کا 5واں حصہ ہے۔ اس عبارت کی غرض یہ ہے اس میں مجاز بالمشارفت کے جواز پر دلیل دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قتل قتیلا فلو صلبہ، کہ جس نے کسی مقتول کو قتل کیا فلو صلبہ، اس کا ساز و سامان اسی کے لیے ہے۔ تو اب قتیلا
کافر نے مقبول والی صفت کے ساتھ بعد میں متصف ہونا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے ہی متصف فرمایا ہے۔ او مرفوع، آج کے سبق کی عبارت کا چھٹا حصہ ہے او مرفوع سے لے کر لفظ تک۔ اس عبارت کے غرض و مفرد کا دوسرا ترکیبی احتمال بیان فرما رہے ہیں۔ دوسرا ترکیبی احتمال یہ ہے کہ مفرد جو ہے یہ لفظوں کی صفت ہے، جب یہ لفظوں کی صفت ہوگا تو لفظوں جو ہے یہ نائب فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، تو یہ بھی مرفوع ہی کہا جائے گا۔ آج کے سبق کی عبارت کا ساتواں حصہ ہے ومعنہ سے لے کر علی جزء بمعنہ تک۔ اس عبارت کی غرض اس میں جب اس کو مفرد کو لفظ کی صفت بنائیں گے اس وقت جو اس کا معنی بنے گا وہ بیان فرما رہے ہیں کہ لفظ کی جو اس لفظ کے معنی کی جز پر دلالت نہ کرے، یہ اس کا معنی بنے گا۔ آج کی سبق کی عبارت کا ساتواں حصہ ہے بلا بدہ سے لے کر بخلاف الافرادی تک۔ اس عبارت کی غرض کہ یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے لفظ کی دو صفتیں ذکر کی ہیں، ایک جملہ فعلیہ اور دوسری مفرد ذکر کی ہے، تو وہ دونوں جو ہے وہ جملہ فعلیہ ذکر کر دیتے ہیں یا دونوں جو ہے وہ مفرد ذکر کر دیتے ہیں، تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح انہوں نے اس لیے کیا ایک نقطے پر تنبیہ کرنے کے لیے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ وضع مقدم ہوتی ہے اور مفرد جو ہے وہ مؤخر ہوتا ہے، اس لیے وضع کو ماضی کی صیغے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور مفرد کو جو ہے وہ بغیر ماضی کے صیغے کے ذکر کیا گیا ہے۔